دعوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صحیح بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضور سرور کائنات نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ دی طبیعت مبارک اللہ تبارک و تعالی نے ایڈی عظیم اور سونی بنائی سی کہ امت لئی ایک سبق ہے۔ میرے آقا دی طبع مبارک امت واسطے ایک سبق اور نمونہ ہے کہ اے میرے آقا دی امت، اپنے آپ نو انج بناؤ کہ کوئی مسلمان تواڈے تو نفرت نہ کرے، کسے نو بھی تواڈے تو نفرت نہ ہوئے۔ یعنی اپنی زبان جدوں بھی اندے وچوں کوئی جملہ بولن لگو، سوچ کے بولو کہ اس جملے دے نال کسے مومن دے دل نو تکلیف تے نہیں ہوئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارک نمونہ ہے مسلمانہ واسطے، اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جن دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے کہ میرے نبی دی طبیعت مبارک دے اندر فطرتی تقاضے سارے پورے سن۔ فطرت نو جڑے چیزاں دی لوڑ ہوندی ہے نا جی فطرت وچ، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو اتم طریقے نال عطا فرمائی ہیں سن۔ مثال دے طور تے ذرا غور فرماوے جے، ایک ہوندا ہے تبسم، ایک ہوندا ہے ضحک، اور ایک ہوتا ہے قہقہ۔ ہسن دیاں ترائے قسماں ہوندیاں نے ہسن دیاں۔ تبسم آکھیا جاندا ہے محض ہونٹاں دی مسکراہٹ، کہ انسان نو خوشی دی وجہ نال ہسنا آوے نا تے محض ہونٹ کھل پون، انہوں آندے نے تبسم۔ اور ضحک کس کو کہتے ہیں؟ کہ تھوڑا سا دانت مبارک بھی ظاہر ہو جائیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی آواز بھی نکلے، ہنسنے کی تھوڑی سی آواز بھی نکلے، اس کو کہتے ہیں ضحک ہے۔ اور قہقہ، قہقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کھل کھلا کے ہنسنا، اونچی آواز نال ہنسنا۔ ویسے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ قہقہ یہ مسلمان دی شان نہیں، کافر قہقہ مار دینے، مسلمان نو قہقہ مارن دی کوئی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کہ اے بےہودہ لوگ اور عیاش قسم دے لوگ قہقہ مار دینے، زور نال ہسنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک سی، سرکار جدو خوشی آنی نا تے آپ نے صرف تبسم فرمانا، جدو بہتی ہی خوشی آ جانی سرکار نو بس پھر اینا ہی ہوندا سی کہ سونے دے دند مبارک بھی ظاہر ہوندے سن تے تھوڑی جی ہسن دی آواز بھی ہوندی سی۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک سی، سرکار دی عادت مبارک سی کہ کوئی غلام آ کے نا دکھی حالت ہے اگر آ کے آپ کو بہندا سی نا تے آپ اون دے نال مزاح فرماندے سن۔ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بی بی آئی، ایک بی بی آئی آپ دی بارگاہ دے اندر، عرض کر دی حضور مینو اونٹنی چاہیے۔ مینو کی چاہیے؟ حضور مینو اونٹنی چاہیے۔ میرے آقا فرمایا میں تینوں اونٹنی نہیں دیواں گا، میں تینوں اونٹنی دا بچہ دیاں گا۔ میرے آقا فرمایا میں تینوں اونٹنی دا بچہ دیاں گا، اونٹنی نہیں دیاں گا۔ عرض کر دی حضور میں اونٹنی لین واسطے آئی ہاں، کیونکہ میں گھر دا مال، گھر دا سامان کدھر اٹھا کے دوسری جگہ تے لے جانا ہے تے حضور میں تے اونٹنی لین واسطے آئی ہاں، وہ اونٹنی بوجھ چاہے گی، بچہ بوجھ نہیں چاہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں اونٹنی نہیں دیاں گا، میں تے اونٹنی دا بچہ دیاں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ جملہ ارشاد فرمایا، مائی صاحبہ حیران ہو گئیاں کہ میرے آقا
کدی ایویں دی جملہ بولیا نہیں, کدی ایویں دی گل میرے آقا کیتی نہیں جڑی بے مقصد ہوئے. تے حضور فرما رہے نے میں اونٹنی منگن آئی ہوں, اور حضور فرماندے نے میں اونٹنی دا بچہ دیاں گا. تے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی غلامن نو پریشان ویکھیا نا, کہ سوچن لگ پئی کہ سرکار تے کدی بے مقصد گل کردے نہیں, اج ہی کیویں دی گل پئی ہوندی ہے. میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے فرمایا بی بی تینوں نہیں پتا جیڑی اونٹنی تینوں دیاں گا وہ بھی تے کسی اونٹنی دے بچہ ہی ہونا ہے نا جی, ہے جی, وہ بھی تے کسی اونٹنی دا بچہ ہی ہونا ہے جی, ہے جی. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک اور سرکار دی غلامن حاضر ہوئی. توجہ ہے ذرا گل سنا میں اونچی بولو. دیکھو نا ذرا میرے آقا کی طبیعت مبارک کیا تھی. سرکار نے اپنے غلاموں کو خوش بھی کرنا ہے لیکن کوئی بے مقصد بات بھی نہیں کرنی ہے. میرے آقا کی یہ طبیعت مبارک تھی. ذرا غور ہو, سرکار کی بارگاہ میں ایک اور صحابن آئی, غلامن آئی. شوہر اس کا بیمار تھا. اس نے سوچا چلو اور نہیں تو میں اپنے آقا سے دعا ہی لے آؤں ذرا, ہے جی. یہ مطلب یہ نکلیا دعاواں اج دیاں نہیں پیاں چل دیاں, ہے جی. یہ جڑے مرید جاندے نے نا مرشداں دی بارگاہ دے اندر تے حضور دعا کر دے اج, ہے جی, یا حضور کرم چکریا جے دعا تہاڈی ہاتھ تواڈے اٹھن کے ساڈے تے کرم ہو جائے گا. یہ پرانیاں چلدیاں ہوندیاں نے, ہے جی. سرکار دی غلامن میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی, عرض کر دی حضور میرا شوہر بیمار ہے, ذرا دعا واسطے ہاتھ اٹھاؤ نا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے دعا فرمان تو بعد فرمایا تیرا شوہر وہی ہے نا, وہ تیرے شوہر نو وہی مسئلہ ہے نا, ان دی اکھ دے اندر سفیدی ہے, تیرے شوہر دے اکھے سفیدی ہے. وہ پریشان ہو گئی. سرکار دے منہ وچوں نکل گئی گل پتہ نہیں میرے شوہر نو کوئی اور بیماری لگ گئی سی. دوڑ کے واپس گئی گھر تے جلدی جا کے اپنے شوہر دی اکھاں کھول کے ویکھن لگی تے شوہر بول کے آندا کی مسئلہ بنیا تینوں, تو تے حضور دی بارگاہ دعا کران گئی سی تے تینوں کی بن گیا, غور نہ مینوں پئی وینی. عرض کر دی اپنے شوہر نو میں میرے سر دے تاج میں دعا کران گئی ہوں. حضور نے فرمایا وہی تیرا شوہر نہ جن دی اکھاں دے اندر سفیدی ہے. تے میں پریشان ہو کے واپس آ گئی ہوں کہ پتہ نہیں کوئی اور بیماری تے نہیں لگ گئی. تے شوہر مسکرا کے فرماندے نے فرمایا سرکار نے صحیح فرمایا, ہر کسی دی اکھ دے اندر سفیدی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. اللہ اکبر کبیرہ, اونچی بولو نا سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی عادت مبارک. ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے. سرکار اس طرح چل رہے تھے, حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ, حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ. اے جگمگ تاریاں دے اندر چند جا رہے ہیں. میرے نبی ادھر صدیق کے ساتھ ہیں, ادھر عمر کے ساتھ ہیں, درمیان میں سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں. آگے نظر جب غلاموں کی پڑی نا کہ سرکار آ رہے ہیں تو کوئی دوڑ دوڑ کر سلام کرنے آ رہا ہے, کوئی دعا لینے آ رہا ہے, کوئی چہرہ تکنے آ رہا ہے جی. اتنی دیر میں ایک بوڑھی اماں بھی بھاگتی آئی سرکار کی بارگاہ میں, ہاں جی, آ کے سلام عرض کیا اور آقا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے حضور میرے حق میں دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے, دعا فرما دیں. تو میرے آقا کریم نے اس طرح دیکھ کر فرمایا بڑھیاں جنتیں نہیں جان گیاں, بڑھیاں مائیاں جنت چ. وہ تڑپنے لگ پڑی, رونے لگ پڑی, زاروں قطار رونے لگ پڑی, کیونکہ میرے آقا کے منہ مبارک سے جملہ نکلا تھا نا. سرکار کی زبان تو وہ زبان ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی جب بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے جو خدا بلواتا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں غلامن آئی نا, اور صدیق بھی ادھر ہیں, عمر بھی ادھر ہیں, سارے کھڑے ہیں صحابہ کرام. اس نے آ کر عرض کی حضور دعا فرمایا اللہ مجھے جنت دے. فرمایا بڑھیاں عورتیں جنت نہیں جان گیاں. وہ رونے لگ پڑی. میرے آقا کریم نے فرمایا روتی کیوں ہے, کیا ہوا حضور؟ تم آپ کی زبان سے جملہ نکلا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو میں جنت جا ہی نہیں سکتی ہوں. میں کیا کروں گی؟ میں تو بدبخت ہو جاؤں گی, میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی. حضور آپ کے منہ سے کیا جملہ نکل گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میرے آقا مسکرا کر فرمانے لگے, فرمایا بی بی میں نے کون سی غلط بات کہی ہے؟ میں نے تو بھی سچ کہا ہے نا کہ بڑھیاں جنت نہیں جان گیاں, جن نے بھی جنت جانا ہے انہیں جوان ہو کے جنت جانا ہے. بڑھیاں جنت نہیں جان گیاں, جن نے بھی جانا ہے انہیں جوان ہو کے جنت جانا ہے. تو میں نے صحیح کہا ہے نا کہ بڑھی جنت, معلوم ہویا جس بڑھی بھی جانا ہے انہیں جوان ہو کے جانا ہے نا. توجہ نہیں کی تھی, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی عادت مبارک, یہ ہے میرے نبی کی سیرت مبارک.
اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اتنا ہی عرض کروں گا، میں اس مولوی کو مولوی نہیں سمجھتا جس سے لوگ تنگ ہوں، میں اس کو نہیں سمجھتا مولوی۔ ادھر تقریر کر کے جائے، پیچھے سے لوگ بد دعائیں نکالیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، کیا کر کے گیا، نہیں، میں اس کو مولوی نہیں سمجھتا، عالم نہیں سمجھتا۔ عالم وہی ہے جس کی زبان میں مٹھاس مدینے کے تاجدار والی ہو، ہیں جی، تھوڑا بولے، چاہے تھوڑا کیوں نہ بولے، لیکن زبان سے ایسا بولے کہ سننے والے کے دل کو اپنا دیوانہ بنا لے، ہیں جی، تھوڑا بولے لیکن اتنا اس طرح بولے نا جی۔ یہ میرے آقا کی عادت مبارک تھی، سرکار جہاں سے گزر جاتے تھے، جہاں سے بھی گزر جاتے تھے میرے آقا کریم، وہاں اتنی رحمتیں ہو جاتی، اتنی برکتیں ہو جاتی، اتنے کرم ہو جاتے کہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قربان جاؤں ان نبی کے غلاموں پر جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکا، زیارت کی جب اپنے نبی کی، تو میرے نبی کے اتنے دیوانے ہو گئے، اتنے دیوانے ہو گئے۔ اس میں کمال کس کا تھا؟ اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے، اگر کوئی زبان میرے نبی کی چوس لے تو وہ بھی نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو سرکار کی گفتار دیکھے وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے، جو سرکار کا کردار دیکھے وہ بھی دیوانہ بن جاتا ہے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے چھوٹے سے بچے تھے، ایک ان کا چھوٹا سا بچہ تھا جن کا نام تھا عمیر۔ کیا نام تھا؟ چھوٹے سے بچے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ عادت ہوتی بچوں کی کہ چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں رکھ لیندے ہیں جی، بچے پرندیاں نال کھیڑ دینے، ایویں نا جی، بچے پرندیاں نال کھیڑ دینے۔ تے صحابی رسول دا ایک چھوٹا جہا بچہ سی، ننھا جہا، انہیں ایک چڑی رکھی ہوئی سی، چڑی رکھی، تو کدے چڑی اڑ گئی، پرندہ پنجرے جو باہر اڑ گیا، نکل گیا، بچہ بڑا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہوا کہ اس نے باپ کو بھی پریشان کر دیا، میری چڑیا اڑ گئی، میری چڑیا اڑ گئی، میرا پرندہ اڑ گیا، میری چڑیا اڑ گئی۔ تو صحابی رسول اپنے محبوب کی بارگاہ میں پریشانی کی حالت میں آئے، جب بچہ پریشان تھا نا جی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کریم نے دیکھا میرا صحابی پریشان ہے، میرا غلام پریشان ہے، تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے اس طرح اپنے وظیفے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، نظریں جھکائی، سرکار بیٹھے، صحابی رسول آئے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار اپنی کسی ہاں جی مصروفیت میں مصروف ہے، تو انہوں نے آ کے سکون سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے تاکہ خلل پیدا نہ ہو۔ میرے آقا کریم نے ایسے نگاہ اوپر اٹھائی نا تو چہرہ پڑھ لیا کہ صحابی پریشان ہے، ہاں جی، ہوں میں ہولی بولنا گا، تمہیں اچھی بولنا پینا ذرا۔ صحابی خود صحابی نال کلے نہیں آئے، نال اپنے پتر نو بھی لے کے آئے جڑا پریشان کیتی کھلوتا سی، تے بار بار آندا سی ابو میری چڑیا اڑ گئی، ابو میری چڑیا اڑ گئی، ابو میرا پرندہ اڑ گیا، ابو میری چڑیا اڑ گئی۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابی بھی آ گئے، ان کا بچہ بھی آ گیا، دیکھا نا سرکار نیچے نگاہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابی رسول سامنے بیٹھ گئے لیکن بات کچھ بھی نہ کہی۔ تو میرے نبی نے اس طرح اوپر دیکھا اور پھر نیچے دیکھا، پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، تو سرکار چہرہ پڑ گئے نا، ہائے 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 ہائے۔ بس تیسری دفعہ جب میرے آقا نے اوپر دیکھا نا، ہن تانوں ویکھنا تسی کتھے ویندے جی۔ تیسری دفعہ جب میرے آقا نے اس طرح اوپر دیکھا نا، تو اوپر دیکھ کر فرمایا او عمیر، او تیری چڑیا دا کی بنیا ہے؟ ہن اے گل میں تانوں اگر سورے سناندا نا تے تسی بڑی اچھی سبحان اللہ کہنی سی، پکی گل، لیکن ایویں نہ کیتا کرو نا، حدیث پاک ہوے بھاویں سورے چ ہوے تے بھاویں جویں بھی ہوے تے ذوق آنا چاہیے نا، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ دیکھیں نا میرے آقا کے جملے مبارک نے ان کے غموں کو کیسا مٹا دیا کہ باپ بھی پریشان، پتر بھی پریشان، پتر نے باپ نو پریشان کیتا، ابو میری چڑیا اڑ گئی، ابو میرا چڑیا اڑ گئی، میں جس سے پیار کرتے تھا وہ اڑ گئی۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی بھی آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، حضور نے بس اتنا جملہ ہی فرمایا بیٹا سناؤ تمہاری چڑیا کا کیا بنا۔ سرکار کے منہ مبارک سے یہ جملہ نکلنا تھا، بس بیٹا بھی راضی ہو گیا، باپ بھی راضی ہو گیا۔ جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے،
شمع بز میں ہدایت. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے، میرے نبی کی صورت اور سیرت ایسی بنائی ہے کہ سرکار تھوڑا سا مسکرا لینا، تھوڑا سا تو اپنے غلاموں کا سارا بوجھ ہی ختم کر دیتے ہیں. میرے نبی نے چڑیا نہیں دی، بچے کو نیا پرندہ لا کر نہیں دیا، بس سرکار کے منہ مبارک سے اتنا جملہ ہی نکلا ہے، فرمایا بیٹا تیری چڑیا کا کیا بنا؟ تو بس اتنا جملہ نکلنا تھا، تو بیٹا بھی خوش ہو گیا اور باپ بھی راضی ہو گیا. تو مجھے پھر کہنا ہی پڑے گا نا کہ سرکار کے جملے مبارک سے غم لوگوں کے اتنے ختم ہو جاتے ہیں، تو جب سرکار لوگوں کو بانٹتے ہوں گے ہے جی. تو میرے نبی کے ایک غلام تھے امام ابن مالک، جن کی فقہ مالکی ہے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے. انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں بڑی دفعہ دیدار کیا، بہت دفعہ دیدار کیا. اور ہوتا بھی عالم ہوتا بھی ہے. عالم اس کو ہی کہا جاتا ہے نا جو ڈرنے والا نہ ہو. صحیح بات جب بھی زبان پر آ جائے تو یہ نہ کہے چودھری ناراض ہوئے گا، پنڈ والا ناراض ہوئے گا، نمبردار ناراض ہوئے گا. نہیں 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 نہیں. جن سرکار دی نگاہ سرکار دے اتے اپنی نگاہ جمائی ہوئے نا، اور لوگاں دیاں نہیں ویکھدا میرے تے ناراض کیڑا ہوندا تے راضی کیڑا ہوندا، وہ یہی آندا کہ سرکار کدو راضی ہون گے میرے تے. امام مالک فقہ شریف کے بہت بڑے امام ہیں. اس وقت کا بادشاہ تھا ایک خلیفہ منصور، جس کو ابو جعفر کہا جاتا تھا. خلیفہ منصور تھا، بہت بڑا خلیفہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے نا جی کسی مسئلے کے اندر امام مالک سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا. امام مالک نے فرمایا یہ مسئلہ اس طرح. اس نے کہا میں نہیں مانتا یہ مسئلہ اس طرح. امام مالک نے فرمایا ماننا نہ ماننا تیرا کام ہے، میرا کام ہے بتا دینا. مانے یا نہ مانے یہ تیرا کام ہے بھائی، میں دھکے سے تو نہیں کسی کو منوا سکتا. میرا کام، کیونکہ میں عالم ہوں اور عالم کا کام ہوتا ہے صحیح بات بتا دینا، بس. منوانا یہ عالم کا کام نہیں ہوتا. امام مالک فرمایا میں نے تجھے منوانا تھوڑا ہے، ہاں اگر تو کہے یہ مسئلہ غلط ہے تو میں تجھے دلائل دیتا ہوں، تجھے سب کچھ بتاتا ہوں. اس نے کہا میں مانتا نہیں، بتاؤ کیا دلیل ہے. تو جب بادشاہ کے ساتھ اس طرح مناظرہ رنگ پیدا ہوا نا، مناظرانہ رنگ، تو لوگ بھجدے آئے، سارے بھجدے آئے بھی. امام مالک کیونکہ اس وقت کے مولوی تھے، اس وقت کے ان کو عالم سمجھا جاتا تھا اور ادھر بادشاہ سمجھا جاتا تھا، تو لوگ بھجدے آئے ویکھنے اج بادشاہ تے مولوی دا روڑا پی گیا کی بندا ہے. اج ویکھنے مولویاں دا تے بادشاہ دا روڑا پی گیا، ویکھنے کی بننے دا مطلب یہ نکلے تماشائی بڑے دنوں دے لگے ہوئے نے، اج دے نہیں نے. تماشے ویکھن والے بڑے پرانے لگے پھردے نے. چلیا مومن تماشائی نہیں ہوندا، مومن حقیقت تے نگاہ رکھن والا ہوندا ہے. قربان جاواں ادھر ویدر غور فرماوے اجے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جدو بادشاہ وقت نے بلایا میرے نال آ کے گل کر لے. اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے میں تیری من جاواں گا، اگر میں سچا ہوواں گا تینوں میری مننی پینی ہے. ذرا غور فرماوے اجے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو جدو پتہ لگیا ہے بادشاہ میرے نال گل کرنا چاہتا ہے، اندے کول فوج بھی ہے، اندے کول وزیر بھی ہے، اندے کول مشیر بھی ہے، اندے کول دنیا دیاں ساریاں طاقتاں نے، ساری عوام بھی اندے نال، دنیا دے سارے چودھری بھی اندے نال، دنیا دیاں ساریاں طاقتاں بھی اندے نال نے. میں ایک فقیر ہوں لیکن وہ خالی فقیر نہیں سن، انہاں دی نگاہ دنیا دی طاقت تے نہیں سی، دنیا دے مال تے نہیں سی، اور دنیا دیاں طاقتاں نہیں ویکھدے سن، انہاں دی نگاہ نبی دے دربار تے لگی ہوئی، سرکار دے دربار تے انہاں دی نگاہ لگی ہے. ذرا غور فرماوے اجے ادھر لوگ چوکاں تے گلیاں تے محلیاں دے اندر آپس دے اندر گلاں کرن لگ پئے اس مولوی دا کی بنے گا، اے بادشاہ دے نال پنگا لین لگ پیا ہے، بادشاہ دے نال گلاں کرن لگ پیا ہے. کدی بادشاہ دے سامنے بھی بندہ بول سکدا ہے، اوتھے تے جی کرنی پیندی، ورنہ تلواراں نال سر وڑ دتے جاندے نے جناب، تلواراں دے نال سر لا دتے جاندے نے، سر تن تو جدا کر دتا جاندا ہے یا جناب سولی تے لٹکا دتا جاندا ہے. سونیا
حضرت امام مالک دے گل دے جدوں کن دے اندر گلاں پیاں نے کہ لوگ گلیاں بازار محلیاں دے اندر گلاں کر رہے نے کہ اس مولوی دا کی بنے گا، اس امام دا کی بنے گا، اس عالم دا کی بنے گا۔ اے امام جناب خلیفہ وقت دے نال مناظرہ کرنا چاہندا ہے، اے خلیفہ وقت دے نال گلاں کرنا چاہندا ہے۔ سونیا حضرت امام مالک نے مدینے والے منہ کر لیا، آپ فرماندے نے فرمایا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر او کملی والے میں ٹوٹے ٹوٹے تے ہو سکنا پر تیری شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکنا، تیری شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکنا۔ مدرہ غور ہوئے ان دا مطلب یہ نکلیا میرے نبی دے دیوانے غلام ایویں دے بڑے عرصے دے لگے آ رہے نے جڑے اپنے آپ نو ختم کر سکتے نے لیکن نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتے رہے، پاک نبی دے دین نال غداری نہیں کر سکتے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا بھاویں کو چودھری ہوئے، بھاویں کو نمبردار ہوئے، بھاویں دنیا دی طاقت والا ہوئے، انہاں دے منہ دے اوتے حقیقت نو بیان کر دینا اے نبی دے صحابہ دی نشانی۔ صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور ہوئے ایک گل میں پھر سنانا، مدرہ گل دے وچ ایک گل آ گئی وہ بھی سنا دینا۔ میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام سرکار دا ایک صحابی روزہ منورہ دے اوتے زیارت کرن واسطے آئے نا، تشریف لے کے جدو آئے تے آپ دی قبر انور نو سرکار دی قبر مبارک نو چومن لگ پے، کی کرن لگ پے؟ سرکار دی قبر انور دا بوسہ لین لگ پے۔ تے تسی نا سنیا ہونا ایک مروان یزید دا بیلی سی، مروان مدینے دا حاکم سی، بادشاہ سی مدینے دا، وہ ایویں بھجدا پیدا آیا سرکار دے روزے والے تے ویکھیا نا صحابی رسول نبی دی قبر انور دا کی لے رہے نے، بوسا لے رہے نے، تو وہ اگ بگولا ہو گیا۔ ہن تسی ویکھیا جے بلا مروانی کیڑے نے، تعلق جوڑو نا جی، تعلق جوڑو، گل ویکھو نا جی، گل دے وچ پتہ لگدا ہے ایک گل والا بندہ کدھر تعلق رکھدا ہے۔ مروان آ کے کی آندا ہے، مہذا یہ کیا کر رہا ہے، پتھراں نو چمی جانا ہے، پتھراں دے بوسے لئی جانا ہے، پتھر نو کیوں پہ چمنا ہے؟ غصے وچ، کیونکہ بادشاہ سی مدینے دا حاکم سی تے حضور دے صحابی اتنا ویکھے نہیں سی، پتہ نہیں کون آیا کون نہیں آیا، آپ تے اپنی موج مستی نال حضور دی قبر نو چمی جا رہے ہیں۔ جدو انج صحابی رسول نے آواز سنی نا کہ مینوں کوئی آ کے کہہ رہا ہے بھی یہ کی کر رہے ہیں، پتھراں نو چمی جا رہے ہیں، اے مٹی دے بوسے لئی جا رہے ہیں، ایتھے کی پہ آئے؟ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دا لال سرخ رنگ ہو گیا، لال سرخ رنگ ہویا تے حضور دے صحابی نے اے نہیں ویکھیا کہ حاکم مدینے دا آ گیا ہے تے بادشاہ وقت آ گیا، کوئی پریشانی نہ پیدا کرے۔ حضور دے صحابی نے انج چوم رہے نے قبر تے انج ہی اتاں ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا غصے نال، فرمایا تینوں نہیں پتا یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، مدینے دے تاجدار دی قبر ہے۔ میں پتھر نہیں چم رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں پتھر نہیں چم رہا، میں نبی کی قبر انور کو چوم رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابی رسول کا جلال دیکھا نا مروان نے، فوری چپ کر کے کھلو گیا بھی یہ تھے گل نہیں بڑھنی، توجہ نہیں کی تھی، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ نبی کے غلام ایسے بھی ہیں جو سچی بات دشمن کے منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، ڈرتے بولو، ڈرتے، ہاں توجہ نہ پھر بولو سبحان اللہ۔ آج صدقے جاواں ادھر وے ذرا غور فرماوے اج میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مالک دی گل پیا کرنا وا سونیا، ایندا مطلب اے نکلے اج جڑے لوکاں نو قبراں تو دور کر دینے آ
جاندے نے قبراں وچ کی پیا وے تسی پتھر چومن جاندے ہو ایویں مٹی دا بوسا لین جاندے ہو ایتھے مٹی دے اندر کی پیا وے مٹی جناب مردہ بندہ ہو جاندا ہے قبر دے اندر کچھ نہیں پیا چلیا او اپنیاں قبراں تے قیاس کردے نے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا جڑا صحابی دا جواب ہے وہی ہر سنی دا جواب ہے جڑا صحابی نے جواب دیتا ہے وہی سنی جواب دے گا کی آکھے گا او چلیا اے کوئی تیری قبر نہیں ہے اے میرے بابا فرید دی قبر ہے اللہ دی اچھی بولو توجہ نہ بولو سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جندے قبضے قدرت دے اندر میری جان سونیا ایمان والے دے دل دے اندر جدو نور دی شمع روشن ہو جاندی ہے ایمان والا چراغ روشن ہو جاندا ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں جدو شریعت دا مسئلہ آیا ہے وقت دے بادشاہ نو بھی جناب نہیں ویکھے اوندیاں طاقتاں بھی نہیں ویکھیا مسجد نبوی دے اندر مناظرہ شروع ہو گیا ہے مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر جدو مناظرہ شروع ہو گیا ہے وقت دا بادشاہ بھی آ گئے انہیں اپنے نال 500 فوجی لے آندے نے جنہاں دے ہتھاں دے اندر تلواراں نے ہتھاں دے اندر تلواراں نیزے برچیاں لے کے آئے نے فوج وقت دی بادشاہ دے نال آئی اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا امام مالک دے نال کوئی بھی نہیں ہے اے فقیر رب دا اکلا لوگ آ کے ویکھن لگ پے نے وقت دے امام نال کی بنے گا امام مالک نال کی بنے گا اے تے بادشاہ دے نال گلاں کرن لگ پیا وے جھلیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جندے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے جدو شریعت دا مسئلہ شروع ہو گیا وے امام مالک سرکار نے دلیلاں دینیاں شروع کر دتیاں نے جدو بادشاہ نے ویکھیا اے میں جھوٹا پہن لگیا ہاں میریاں دلیلاں کمزور ہو گئیاں نے میں جھوٹا پہن لگا ہاں انہیں طاقت دا استعمال کرنا شروع کیتا ہے تے آواز اچھی کر لئیے مدینے دے اندر آواز اچھی کر لئیے مسجد نبوی دے اندر تے بول کے آخدا ہے اچھی آواز نہ لاخدا ہے او مالک او امام مالک تینوں پتہ نہیں میں وقت دا بادشاہ ہوں میں خلیفہ وقت ہاں جدو اچھی آواز نہ لے نگل کی دیے امام مالک جلال دے اندر آئے نے آپ نے فرمایا چپ کر جا جتھے بیٹھے ہاں ایتھے تیری بادشاہی نہیں ایتھے کملی والے دی بادشاہی اے جتھے بیٹھے ہیں ایتھے تیری بادشاہی ایتھے حضور دی بادشاہی ہے توجہ نہیں کی تھی ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ہائے 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 اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا نا کہ سیدنا ہارون الرشید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہہ بیٹھے اپنی بیوی کو انہوں نے کہہ دیا کیا انہوں نے کہا اکے دہاڑے چ میری بادشاہی تو باہر نکل جا تو میں تینوں کچھ نہیں آکھاں گا جے تو دیہڑی دے اندر میری بادشاہی تو باہر نہ نکلی نا تو جا تینوں 3 طلاقاں چھٹی تیری بادشاہ غصے میں یہ بات تو کر بیٹھا لیکن اب ملکہ بھی پریشان ہے کہ بادشاہی اتنی وسیع تھی کہ ایک دیہڑی کی 5 دیہڑیاں لگ دیاں سن بادشاہ دے ملک تو باہر جانا ایڈی بڑی بادشاہی سی اتنی بڑی بادشاہی اب مالکہ بھی پریشان آقا بھی پریشان کہ اب کیا بنے گا مسئلہ کیا بنے گا اب تو طلاقیں ہو چکی ہیں بس اب تو میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ سے جدا ہوں کیونکہ نہ بادشاہی تو باہر نکل سکنی ہے کہ دیہڑی لہذا طلاقاں توجہ ذرا لیکن انہوں نے پھر بھی کہا چلو کسی امام سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کسی امام سے کیا کر لیتے ہیں تو وقت کے امام کے پاس گئے امام احمد بن حنبل کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور یہ بتائیں میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ تو ایک دن کے اندر اگر میری بادشاہی سے باہر نکل جائے گی تو تجھے کچھ نہیں ہے کوئی طلاق نہیں ہے اگر میری بادشاہی کے اندر رہے گی تو تجھے اب بول لو ذرا تجھے کنیاں طلاقاں تو حضور یہ کیا بنے گا آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ مشکل ہی نہیں ہے یہ تو کوئی مسئلہ فرمایا بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چلے جاؤ گھر بیٹھ جاؤ سکون نہ جب شام کے قریب کا وقت ہونا تو بس مجھے اطلاع دینا بس خیر ہو جائے گی بی بی گھر چلی گئی جب گھر چلی گئی ملکہ
تو بادشاہ بھی پریشان، یہ کیا ہے، تو ادھر بیٹھی ہو، یہ تیرا تو حق بنتا تھا سفر کر جلدی جلدی، جتنا جلدی ہو سکے میری بادشاہی تو باہر نکل تاکہ بچ جائیں، تاکہ میرے عقد کے اندر رہ جائیں، نکاح ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس نے کہا میں کوئی عام نہیں ہوں، میرا امام موجود ہے، میرا امام ہے، میں امام رکھتی ہوں۔ تو جب شام کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، پیغام بھیجا کہ ملکہ کو کہو، ملکہ کو یہ کہو کہ وہ اللہ کے گھر میں چلی جائے۔ بڑی ڈھلی، سبحان اللہ، یار کو گالے کر رہا ہے، وہ کہاں چلی جائے؟ اللہ کے گھر میں چلی جائے۔ جب شام کا وقت گزر جائے تو واپس آ جائے، بس۔ ملکہ نے اس طرح کیا، جب واپس آ گئی تو بادشاہ کہنے لگا یہ کیا تم نے کیا، کیا کیا تم نے، یہ تم نے کیا کیا، تو میری بادشاہی کے اندر ہی رہی، اب نکاح تو ٹوٹ گیا۔ تو امام مالک نے فرمایا تیری بادشاہی باہر باہر، اللہ کے گھر میں اللہ کی شہنشاہی ہے، اللہ کے گھر میں۔ تو یہی بات ہے، جب حضرت امام مالک نے خلیفہ منصور کو اونچی آواز سے بولتا دیکھا نا مسجد نبوی کے اندر، تو بادشاہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، میرے سامنے بولتا ہے۔ تو امام مالک جلال میں آ گئے، ڈرے نہیں، زبان سے کیا نکالا جملہ، فرمایا تجھے نہیں پتا جس دربار میں تو بیٹھا ہے یہاں پر تیری شہنشاہی نہیں ہے، یہاں پر مدینے کے تاجدار کی شہنشاہی ہے۔ آواز کو اونچا نہ نکالنا، کیونکہ اللہ قرآن سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کبھی اونچی آواز سے بات مت کرنا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب میرے مدینے کے تاجدار، اور یاد رکھنا یہ میں آپ کو ایک ادب کی بات بتا رہا ہوں، توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ، کہ جس طرح سرکار کی ظاہری حیاتی، یہ میں نے کل پڑھا ہے جواہر البحار کے اندر ادب کی بحث پڑھی ہے کہ حضور کا ادب جس طرح ظاہری حیاتی میں ہے اسی طرح سرکار کی قبر انور کا بھی ادب اسی طرح ہے۔ حضور کی ظاہری حیاتی میں ایک صحابی رسول تھے جو کانوں سے کم سنتے تھے، اور آپ جانتے ہیں جو کم سننے والا ہوتا ہے وہ زیادہ اونچی بولتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جس طرح مجھے نہیں، جس طرح میں نہیں سن سکتا پتہ نہیں کسی اور کو بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے جی، تو وہ بالکل اونچا بولتے تھے۔ حضرت اب مکتوم صحابی رسول تھے غالباً، تو سرکار کی بارگاہ میں وہ آتے اونچا بولتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو صحابی رسول گھر میں بیٹھ گئے کہ اب میں کیا کروں، میری تو مجبوری ہے، میں کیا کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں اونچی بول رہا ہوں یا آہستہ بول رہا ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ تو دوسری دفعہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا حضور جو صحابی معذور ہیں ان کو اپنے دربار سے ہٹائیے نا، بلا لیجئے، کیونکہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، میں کراتی بہاول نگر دے اندر یہ شعر پڑھیا ہے، گونج پہ گئی ہے بہاول نگر دے اندر، پتہ نہیں تواڈی کیوں نہیں پہ رہی ہے، ذرا مل کے کہہ لو تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا۔ اگلا جملہ میں پھر بولاں گا، پہلے میرے نال رل کے بولو تیرے صدقے، تیرے صدقے محمد بنان والیا، ایندے پیار وچ دنیا سجان والیا، ایندے پیار وچ دنیا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، ایندے پیار وچ دنیا سجان والیا۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، جن دے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے، مروان
نو بھی صحابی رسول نے سبق دے دیتا او مروانیا ہر قبر والے نو مردہ نہ سمجھی کئی انج دے بھی زندہ قبر دے اندر آ جاندے نے جڑے قبر دی مٹی نو بھی زندہ کر جاندے امام بخاری دا واقعہ میں تو انہوں پہلے بھی سنایا ہے شاید چیتا ہوئے یا نہ ہوئے آج تو 1 سال پہلے میں امام بخاری دی گل سنائی سی جناب نو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا ماں جندے قدرت دے اندر میری جان ہے اسے کتاب بخاری دے شروع دے اندر ہی لکھیا کھڑا ہے کہ جدو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دا وصال ہویا ہے میرے نبی دا یہ غلام جدو قبر انور دے اندر داخل ہویا ہے آپ سرکار دی قبر انور تے جدو مٹی پائی گئی ہے ادھر مٹی پائی گئی ہے مٹی دے اندر رب نے انج دی خوشبو پیدا کر دیتی ہے جڑی سارے علاقے نو معطر کر کے رکھ چھڑیا جدو پاک امام بخاری قبر دے اندر داخل ہوئے نے آپ دی مٹی دے اندر انج دی خوشبو آن لگ پئی ہے انج دی خوشبو آن لگ پئی ہے لوگ بھجدے آ رہے نے امام بخاری دی مٹی چھان کے قبر دی مٹی چھان کے جناب لے کے جاندے نے اپنے گھر دے اندر جڑا بیمار ہوندا ہے انہوں مٹی کھوا چھڑ دے نے شفا لب جاندی ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں اسے کتاب دے شروع دے اندر لکھیا ہے کہ جدو امام بخاری سرکار دی قبر انور تے جدو مٹی پا کے جاندے سن اینا رش ہو گیا سی اینا رش ہو گیا سی کہ واپس صبح جدو آنا ویکھنا قبر دی مٹی ساری چکی گئی ہے لوگ انہیں رش دے اندر آن دے مٹی چاں کے لے جانا مٹی چاں کے لے جانا دوسرے دن پھر مٹی دوبارے پا دینا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا او جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اے تے امام بخاری دی شان ہے جس قبر دے اندر بخاری آ جاوے او مٹی شفاواں دین لگ پوے جتھے محمد کریم آ جاوے اور جو نہیں کی تھی ذرا اونچی بولو سبحان اللہ جتھے سرکار آون پھر وہ مٹی کیوں نہ شفا دے کیوں نہ شفا دے اسی لیے یہ روایت بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا جب حاضر ہوتی تھی نا آپ کی قبر انور پر تو ادھر ویکھے انج سرکار دی قبر انور دی مٹی مبارک نو چاندیاں سن انج چاں کے انج چمنا کیونکہ قبر مبارک سرکار دی کچی سی ابتدا وچ مٹی مبارک سی اتنے پئی تے حضور دی بیٹی پاک نے انج آنا تے انج مٹی پھڑ کے انج چمنا نا تے نالے فرمانا ابو جی تواڈے جان تو بعد میرے تے دکھ بڑے آئے نے ابو جی تواڈے جان تو بعد میرے تے دکھ اینے آئے نے کہ اگر میں اپنا ایک دکھ بھی پہاڑ تے سٹ دیواں تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنے دکھ آئے نے میرے لیے تو دن بھی رات ہو گئی ہے اب میرا چین سے بیٹھنا ختم ہو چکا ہے ابو جی مجھے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے ہے جی حضور مجھے بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے تو میرے نبی کی بیٹی نال زارو قطار روتی اور نال حضور کی مٹی مبارک کو پکڑ کر بوسہ لیتی سرکار کی مٹی مبارک کو چوم لیتی تو اس کا مطلب یہ نکلا سنیو اور جنوں کوئی شے لب دیے نہ لبے اور نہ چمے جیڑا اے سمجھدا ہے کلندر پاک سرکار حجرہ شاہ مقیم 650 سال پرانی قبر ہے حالی تک بھی مٹی دیئے کہ دیئے کچی زمین ہے بالکل کچی مٹی تو یقین جانو ایک کسی نے پتہ نہیں ہے کہ بابے کلندر پاک دی قبر مبارک حالی بھی کچی ہے تے انہاں اُتے کپڑا انج دا پایا ہے کہ انج لگدا جی میں پکی ہے لیکن ہے کچی آپ دی قبر انور تے یقین جانو یہ کسی ملنگ بھی کوئی نہیں بتاتا کوئی بھی خادم نہیں بتاتا کہ حضور کی قبر مبارک کچی ہے کسی نے نہیں بتایا کیونکہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میری قبر کو پکا نہیں کرنا تو آپ کی قبر مبارک کچی ہے یقین جانو میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا کپڑا ہٹایا اور اتنی سی مٹی میں نے اٹھا لی بس یقین جانو وہ مٹی تو پہلی دفعہ ہی مجھ سے ختم ہوگی لیکن اس مٹی کو میں نے جس پانی میں ڈالا اس پانی کو 1 ماہ تک استعمال کیا پانی میں اور پانی ڈالا پانی میں اور پانی ڈالا پانی میں اور پانی ڈالا یقین جانو خود بھی استعمال کیا اور جتنے بھی لوگ اس وقت کسی کو نہیں بتایا کسی کو بھی نہیں بتایا اس بات یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی لیکن آپ کی قبر انور کی مٹی مبارک کی یہ برکت تھی کہ جس بیمار کو بھی وہ پانی پلایا گیا ہائے ہائے ویسے تو ملنگ ادھر کے مٹی اٹھانے نہیں دیتے کیونکہ بتاتے ہی کسی کو نہیں کہ قبر کچی ہے یا پکی ہے لیکن بس مجھے پتا چل گیا تو تھوڑی سی مٹی مبارک کو جب میں نے اٹھایا نا تو پانی میں ڈالا 1 ماہ تک
وہ پانی جب تک میرے پاس رہا اس میں اتنی برکت تھی، اتنی برکت تھی. تو اب آپ بتائیں یہ تو ایک غلام کی قبر کی شان ہے، تو حضور کی قبر کا کیا مقام ہوگا؟ تو میں ان لوگوں سے حیران ہوں جنہوں نے آگے دیوار کھڑی کر دی ہے کہ حضور کی جالی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، حضور کی جالی کے قریب بھی نہیں جانے دیتے. اخی کیوں کبھی شرک نہ ہو جائے. میں کہا جھلیا جس بوئے دے کول جاندے ہیں شرک بندا ہے، پھر سانو شرک کرن دے، اسی شرک ضرور کران گے پر نبی دا بوا نہیں چھڑ سکاں گے اسی. کیونکہ کسی نے سچ آکھیا، توجہ نہیں کی تھی، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. آتا کر کے کسی نے آکھے ڈٹھے ورک قرآن دے، ڈٹھے ورک قرآن دے، پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اونوں عاشقاں اصلی کی ڈٹھا ذرا بول لو، اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. بولو سبحان اللہ. میں اب مجھے بولنا نہیں جا رہا انشاءاللہ. میں نے آج یہ میرا جمعہ آج کے بعد میں نے تقریروں کا وقت دینا ختم کر دیا بالکل، کیونکہ یہ 1.25 ماہ تھا، تقریباً 1.5 ماہ یہ مسلسل میں نے دن رات بیان کیا ہے. تو یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور اب الحمدللہ ہمارا پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو اسی لیے میں نے اب تقریروں کا سلسلہ ختم کر دیا. اب کوئی وقت لینے کی کوشش کرے تو ابھی 1 ماہ تک اس کو وقت نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد صرف جمعرات اور جمعے کا وقت کبھی کبھی دے دیتے ہیں، ورنہ آگے پیچھے وقت نہیں دیا جاتا. تو ہون میں ویسے ویلا ہو گیا، تھکاوٹ بھی میری انشاءاللہ. آج میرا رات دا آخری بیان سی وہ میں کر چکے ہوں، تو اج جمعہ پڑھانا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے تک تھکاوٹ نہیں رہے گی میری. تسی بھی تھکے ہو جی سن سن کے، بڑے دنوں دی محفلاں چلدیاں پئیاں نے ہیں جی، تو تہاڈی بھی اگلے جمعے تک تھکاوٹ لے جائے گی. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. جی تو ویسے بھی طبیعت بھی دسدی پئی ہے، میری طبیعت تم دس رہی ہونی، تو تہاڈی بھی مینوں دس رہی ہے جویں تسی سبحان اللہ کہہ رہے جے، تسی بھی تھکے پھردے جے جی. توجہ نہ بولو سبحان اللہ. مجھے بھائی جہاز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 187 اتنے جڑا بیان ہویا کہ جی لوگ بڑا واہ واہ کی تھی، ماشاءاللہ کمال ہو گئی، لوگ بڑے اتھوں شوق ذوق نال چل کے آئے نے تہاڈا پھر بیان سنن واسطے. میں کہ جی انہوں نے کہہ دو ہن دوبارہ وقت لین دی کوشش نہ کرن. ہاں جی 1 ماہ تک دوبارہ کوشش نہ کرن، کیونکہ اسی بھی تھک چکے ہیں ہن. تے ہن انشاءاللہ العزیز بالکل طبیعت نو صاف کر کے ہن جمعے دے اوتے پورا ذوق بڑھایا کرنا انشاءاللہ. تے تسی بھی پورے ذوق نال سنیا کرنا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز میں اگلے جمعۃ المبارک کو ایک ایسا موضوع بیان کروں گا، ایسا موضوع بیان کروں گا کہ آپ کے منہ سے انشاءاللہ العزیز جاتی دفعہ یہ بات ضرور نکلے گی کہ وہ مولا اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ایسا جمعہ انشاءاللہ العزیز پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جو آنے والا جمعہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، بشرطے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں عطا فرمائے، اسلام کی زندگی شہادت کی موت عطا فرمائے. پیر باہو کا ایک شعر اور ختم کرتا ہوں، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. پڑھا جی بولو بولو سبحان اللہ. ذرا یہ تعریفاں بھی چنگیاں نہیں ہوتی جی تھوڑیاں کرتا پہ میں ذرا بولو پھر سبحان اللہ، زور لا کے بولو سبحان اللہ. ساڈا پیر باہو فرماندا ہے، فرمایا کوک دلا متا ربی ملے چا ملے جا کوک دلا متا رب ملے جا
नाल आतिश नाल ओ यारां ने लाके बम्बट सड़ने की नाही इस गल दी दुआ मंगिया करो मौला सानू जेड़ा अकीदा अता कीता ही असी वलियां नु मुर्दा नहीं समझदे असी हर कबर दे अंदर आवन वाले नु मुर्दा नहीं समझदे। मैं ये रिवायत भी पढ़ी है फरमाया जदों असा कबर दे अंदर किसी मुर्दे नु दफना के आ जाने अल्लाह ताला उस मुर्दे नु इन्नी हिस्स दे छड़दा है इन्नी हिस्स दे छड़दा है जदों उत्ते मिट्टी मना दे हिसाब नाल पै जांदी सलेपां पै जांदियां ने उत्ते मिट्टी पै जांदी है मेरे पाक मदीने दे ताजदार दा फरमान है उस कबर दी मिट्टी दे उत्ते जेड़ा परिंदा आके बैठदा है अंदर जेड़ा मुर्दा पिया हुंदा है जिन्नू असी मुर्दा समझने आ ओ इन्ना जिंदा हुंदा है उत्ते परिंदे नु समझदा है बंदा ए नर बैठा है या मादी बैठी है ए जनाब परिंदा नर बैठा है या मादी बैठी है झलिया हर आवन वाले नु भी जानदा है मालूम होया ए आम कबर विच जावन वाले दी शान है ओ जेड़ा रब दा वली फौत हो जांदा है तो खाली जानदा नहीं है जेड़ा मंगदा है ओनू अता भी कर छड़दा। इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रों को बोसा भी लेते हमारे कब्रों का बोसा भी लेते। ये भी आला हज़रत ने एक रिवायत लिखी है क्या फरमाया मेरे आला हज़रत ने फरमाया कब्र के पास जाने वाले दो तरह के शख्स होते हैं। अल्लाह के वली की कब्र के पास जाने वाले कितनी तरह के शख्स होते हैं दो तरह के। फरमाया एक वो शख्स होता है जिसके ये ख्याल की बात कर रहा हूँ आप भी कब्रों की ज़ियारत करते हैं ये मेरी बात गौर से सुन लें। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र के पास जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं यानी दो तरह के ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। एक कब्र के पास जाने वाला शख्स ऐसा है जिसके दिल में ख्याल आ रहा होता है क्या कि यार मैं बड़ा पलीत हाँ मैं बड़ा ही गंदा हाँ मैं बड़ा ही घटिया हाँ पर जिन्हां दे बूहे ते चला वा ये पाकां तो भी पाक ने ये बड़े ही पाक ने। फरमाया जिसके दिल में ये ख्याल चला जाए ना फरमाया उसके लिए बेहतर ये है कि वो कब्र के करीब ना जाए पीछे खड़ा हो जाए दूर से सलाम अर्ज करे कब्र के करीब जाकर खड़ा हो जाए हाथ बांध कर कब्र को हाथ ना लगाए क्योंकि उसके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं बहुत बड़ा पलीत हूं। तो फिर पलीत का यही हक बनता है ना कि पाकों को दूर से सलाम करे करीब ना जाए दूर से ये आला हज़रत तरीका लिखा है अपनी किताब। फरमाया एक वो शख्स है जिसके दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा बस उसके दिल में इतनी बेकरारी है कि हजूर मैं बड़ा लंबा सफर करके चले कद नहीं आया कि तुहाडी कबर दा के बोसा ले लवां। हाँ जी फरमाया जिंदे जी विच ख्याल आ रहा है हजूर मैं बस तुहानू चुमना है तुहाडा बोसा लेना है ते जिंदा ये ख्याल होवे फरमाया फिर पीछा ना रुके फिर पीछा। हाँ जी ये बाज़ औक़ात ये मेरी हालत है हर शख्स की अपनी अपनी हालत है कभी बसा औक़ात ये भी ख्याल आ जाता है दिल में यार असी बड़े गंदे हैं यार असी बड़े ही गंदे हैं यार तो फिर उसके लिए यही हुक्म है कि वो पीछे खड़ा हो जाए वो कहाँ खड़ा हो जाए वो आगे ना जाए क्योंकि वो पाक है तू पलीत है दूर से सलाम कर वो तेरा सलाम सुन लेंगे और तुझे पाक करेंगे जब पाक कर देंगे फिर आगे चला जाए। और एक वो शख्स है जिसको जो है ही बेसबरा वो आंदा मैं इतना लंबा सफर करके आया तो हजूर में हाली भी पीछा खलोना है आके हजूर में हाली भी पीछा खलोना है नहीं पीछा खलोता जाता मैं आना है तुहाडे कोल ते तुहानू चुमना है। फरमाया उनके वास्ते ही बेहतर भज के जाके बोसा लवे हुजूर उनके अंदर नू भी पाक कर देंगे उनके बाहर नू भी पाक कर देंगे। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या दुआया कलिमात ने मिलके कह लो जरा सदा वसदा रवे जिथे हुंदा गरीब
گزار